بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابیل اور حابیل کی لڑائی۔ اس وقت شریعت یہ تھی کہ آج کے بھائی کی شادی دوسرے دن کی پیدا شدہ بہن سے ہو جاتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی توام بہن کی شادی حابیل سے اور حابیل کی توام بہن کی شادی قابیل سے کرنی چاہیے۔ قابیل کی توام بہن چونکہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا باپ اس کی شادی شریعت کے مطابق حابیل سے کروانا چاہتا ہے تو اسے بہت صدمہ ہوا اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ حابیل کو بہت چاہتے ہیں، اسی لیے میری توام بہن کی شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی ایک جگہ رکھ دو، جس کی قربانی کو آگ جلا دے گویا اس کی قربانی قبول ہوگی، اور وہی بھائی اپنی خوبصورت بہن سے شادی کر لے۔ اتفاقاً حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی ایک سپید آگ ظاہر ہوئی اور اس کی قربانی کھا گئی۔ قابیل نے ناراض ہو کر حابیل سے کہا، میں تمہیں کسی دن مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اگر میری قربانی قبول فرمائی اور تمہاری نہ کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا، تو میری خوبصورت بہن سے شادی کرے گا اور میری شادی تیری بدصورت بہن سے ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی۔ میں ہرگز ایسی بے مزگی کا روادار نہیں۔ حابیل خوف کے مارے قابیل کے پاس سے بھاگ گیا۔ قابیل ہر چند حابیل کو مارنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اسے کس تدبیر سے مارے۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، فوراً ایک مرغ ہاتھ میں لے کر انسانی شکل میں سامنے آیا اور مرغ کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مار دیا، اور مرغ کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا تو مرغ مر گیا۔ قابیل نے بھی ایک دن جب حابیل سویا ہوا تھا ایک پتھر اس کے سر پر مارا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ قابیل نے بھائی کی لاش کی گٹھڑی باندھ کر اپنے کندھے پر لٹکائی، مگر وہ نہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرے۔ جب لاش بدبو دینے لگی تو قابیل پریشان ہوا۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے۔ آخر ایک کوا مر گیا، دوسرے نے زمین کو اپنی چونچ سے کھود کر مردہ کوا اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اسی طرح حابیل کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے حابیل کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگا، آپ نے مجھے حابیل کا دربان سمجھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا حال پہلے ہی بتا گئے تھے۔ اسی رنج میں قابیل کا یہ سخت جواب سن کر اور رنجیدہ ہو گئے اور پھر مدت العمر نہ ہنسے۔ حابیل کے قتل اور والدین کی نافرمانی کے سبب قابیل کا بہت برا حال ہوا، حتیٰ کہ آتش پرست دین اختیار کر کے کافر ہو گیا۔ اس کا بدن اور چہرہ ایسا سیاہ ہو گیا تھا کہ لوگ اس کی صورت سے ڈرتے اور اس کو پتھروں سے مارتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن اسے ایک لڑکے نے پتھر سے ہلاک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ قابیل چونکہ خون اور قتل کا بانی تھا، اس لیے تا قیامت جتنے قتل اور خون ہوں گے ان میں قابیل برابر کا حصے دار ہوگا، اور ہر قتل کا گناہ اس کے گناہوں میں شمار کیا جائے گا۔